خوش آمدید ایک بار پھر. ظاہر ہے آج کی شب سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے منسوب ہے. ابھی جب یہ پروگرام بھی نشر ہو رہا ہوگا تو آپ ARY ڈیجیٹل پر براہ راست ہماری نشریات بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس نشریات سے کچھ ہی دیر قبل ہم یہ پروگرام اس وقت ریکارڈ کر رہے ہیں. آقا کی ولادت سے منسوبات کی شب, اور پھر اس وقت ظاہر ہے چونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اس میں کرنٹ افیئرز ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو جو فرانس میں جو واقعہ ہوا ہے گستاخانہ خاکے کی اشاعت کے حوالے سے, اس پر ہمارے دل بہت مغموم بھی ہیں, مضطرب بھی ہیں. ویسے تو ظاہر ہے ایسی 1 کروڑ بھی مزید گھٹیا اور نیچ حرکتیں ہو جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تو آج بھی نہیں آ سکتی. اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے, تو ڈیبیٹیبل ہی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن ظاہر ہے دل مضطرب ضرور ہے کہ یہ کیا, ویسے بڑی آزادی ہے, ظاہر رائے سوچتی ہیں ان لوگ سب کو, لیکن یہاں اتنی نیچ ذہنیت کا مظاہرہ اور ریاستی سطح پر اس طرح کی حرکتیں. میں اس سیگمنٹ میں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہے, بس ایک پریسائزلی انہیں 2 حوالوں سے میں نے بات کرنی ہے. آپ دونوں علماء کرام سے واقف ہیں, ہماری شان رمضان کی شان بھی ہیں. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب, بہت نوازش, بہت شکریہ وقت دینے کا. اور جناب مولانا کمیل مہدی صاحب, آپ دونوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے پہلے کمیل صاحب اگر آپ پہلے اس پہ فرما دیجیے, آپ دونوں سے پہلا سوال میرا یہی ہے, یہ خاکوں کی اشاعت یہ کیا رویے ہیں اور اس میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ پہلے اس پہ آپ فرما دیجیے گا دونوں, اسٹارٹنگ فرام یو کمیل مہدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو, تمام مسلمانان عالم کو. اور جہاں تک خاکوں کی اشاعت کا تعلق ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور انتہائی یعنی ملعون وہ شخص ہے کہ جس نے حرکت کی ہے. اور یہاں اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی اس طرح گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فقط حضور کے لیے گستاخی نہیں کر رہا, وہ حضرت عیسیٰ کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے, وہ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے. چلیں جو مسلمان ہیں وہ سرکار ختمی مرتبہ تک نبوت مانتے ہیں جو خاتم النبیین برحق ہیں, لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں, یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں. حضور کی توہین در حقیقت تمام اولو العزم انبیاء اور بلکہ 1,24,000 انبیاء کی توہین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود سرکار ختمی مرتبہ کے پاس ایک یہودی آیا تھا اور اس نے کہا کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں, اور تو حضور نے جواب دیا تھا کہ انہو یکرہ للعبد ان یزکی نفسہ, ایک شخص کے لیے خود یہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہی تعریف خود بیان کرے, لیکن جو نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے میں اس کا اظہار کروں گا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے کو درک کریں اور میری نبوت پر ایمان نہ لے کر آئیں تو ان کی نبوت ہی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی نبوت اس خاطر ہے کہ وہ حضور پر ایمان لے کر آئیں, عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اس خاطر ہے کہ وہ حضور پر ایمان لے کر آئیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ سردار انبیاء ہیں, اور اگر نعوذ باللہ من ذالک کو جسارت دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ 1,24,000 انبیاء کے لیے جسارت کر رہا ہے. مفتی صاحب یہی سوال آپ سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو وسیم بھائی آپ کو بھی اور کمیل صاحب کافی عرصے کے بعد ان سے بات ہوئی ہے, ان کو بھی تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو آج کی رات بہت مبارک ہو. اور یہ آج کی رات اس کی شب میلاد ہے کہ جن کی خوشیاں سب نے منائی ہیں اور ہر سال ہم مناتے ہیں. اور آج ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہے کہ اس خوشی کی رات میں ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا جی نہیں چاہتا, لیکن ہم پر ایک چیز مسلط آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی کہ میں باخدا میں سوچ رہا تھا کہ ہم شب 12 ربیع الاول میں ہم یہ بات کر رہے ہیں, کیا کریں, لیکن یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کتنے افسوس کی بات ہے اٹ سیلف کہ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. جی جب مجھے بتایا گیا نا کہ آپ کو اس میں یہ بات کرنی ہے, اب یقین کریں کہ دل اتنا مغموم تھا کہ یار یہ کون سی خوشی کی رات ہے کہ جس رات میں ہمیں یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. اچھا, پہلی بات یہ کہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی یا فریڈم آف اسپیچ کی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی بات ہوتی ہے, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے, جب آپ کی بات ہوتی ہے, آپ میں سے کسی حکمران کو اگر برا کہا جائے تو یہ کہتے ہیں نہیں جی اظہار آزادی اظہار رائے کی ایک حد ہونی چاہیے, ایک اسے محدود ہونا چاہیے, آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ کسی ملک کے سربراہ کو اس طرح نہیں کہہ سکتے. جب انسانوں میں سے کسی اور کی بات آ جائے تو کہتے ہیں کہ حد ہونی چاہیے, لیکن جب مسلمانوں کی بات آ جائے تو مسلمان یاد رکھیں کہ اپنی ذات پر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے.
اس کے کسی رشتہ دار کو کچھ کہا جائے، اس کے والدین کو کچھ کہا جائے، گو کہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے لیکن برداشت ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حضور ختم المرتبت، حضور سید عالم، نبی آخر الزماں، دو جہاں کے سردار، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی کوئی کچھ کہتا ہے، مسلمان اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بات کروں کہ فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن، اس کو ایک حد تک ہونا چاہیے، اور میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جتنے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی زعماء ہیں، یا ہمارے جتنے یوں سمجھ لیں کہ ادارے ہیں، وہ اس انداز میں اس سفارتی تعلقات کو، اپنے سفارتی ریلیشن کو استعمال کریں کہ اہل مغرب کے جتنے بھی سفارتکار ہیں، ایمبیسیڈر ہیں، ان کی کہیں پر کوئی ان کو جمع کیا جائے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ ہم اس بات کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے، ان کو اپنے انداز میں، سفارتی انداز میں سمجھایا جائے، اور یہ بات کہی جائے کہ جتنے بھی مذاہب کے دینی مقدسات ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہے ذرا سا بھی، اسے اس میں ہماری پالیسی، سب کی پالیسی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اچھا، میں اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کروں کہ میں مسلمانوں سے یہ بات کہوں گا کہ آج جو ہے یہ ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، یقیناً وسیم بھائی آپ میں بھی وہی ایک غم کی کیفیات طاری ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کسی انسان نے بلند نہیں کیا، نہ کسی انسان کے بلند کرنے کی کوئی جرت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ الہامی کتابوں کو بزعم خیش ماننے والے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی وہی ہے جو میرے نبی کا رب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا رب بھی وہی ہے جو میرے نبی کا رب ہے، تو آپ جن کو مانتے ہو ان کے رب نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، اور ان کے ذکر کی بلندی کا اعلان قرآن کریم میں فرمایا۔ تو کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ سورج پر تھوکا جائے تو تھوک اپنے چہرے پر آتا ہے، اپنی ذات پر آتا ہے، سورج پر کبھی نہیں آتا۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ پوری کائنات جن کے صدقے میں بنی ہے، تو کوئی انسان کچھ بھی کہے ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بس ایک آخری بات اس میں کہوں گا کہ وسیم بھائی، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، دلائل کے ذریعے بات ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ میں شور شرابہ کب اسٹارٹ کروں گا؟ جب میرے پاس دلائل موجود نہیں ہوں گے۔ دلائل ختم ہو جائیں گے، گالم گلوچ پر بھی کوئی آ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میرے محبوب علیہ السلام میں کوئی بات نہیں ملی علاوہ خصوصیات کے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ جس پر کوئی دشمن بھی انگلی اٹھا سکے، تو آپ لڑائی جھگڑوں کی طرف آ رہے ہو۔ دلائل آپ کے پاس نہیں تو آپ گالم گلوچ کی طرف آ رہے ہو۔ یہ آپ کا وتیرہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا وتیرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جاتے جاتے کمیل مہدی صاحب اور مفتی صاحب، بس ہمارا بالکل میرے بریک پہ جانا ہے، لیکن ایک بات آپ جو بھی اپنے طور پہ کہنا چاہیں آج کی اس، ویسے ہم ظاہر نشریات میں تو تفصیلی اس پہ بات کریں گے، ساری رات بات کریں گے، لیکن اس پروگرام کے حد تک ایک نقطہ بیان کر دیجئے آج کی اس شب کے حوالے سے کہ اس سے زیادہ مقدس اور خوشی کی رات ظاہر کون سی ہوگی جو سرکار کے ظہور سے منسوب ہو؟ مولانا کمیل مہدی صاحب۔ جی، اسی بات کو تسلسل میں آگے لے جاتے ہوئے دیکھیے، کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو وہاں خود یورپ میں جس پر بات کرنے پہ پابندی، مثلا ہولوکاسٹ، اس پر آپ بات نہیں کر سکتے، اور اس کے بارے میں اگر کوئی تنقیدی بات کرتا ہے تو وہ اس پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے، یعنی اس نے کوئی ریاست کا جرم کیا ہے۔ تو آپ اپنے کچھ معاملات کے بارے میں اتنی نزاکت رکھتے ہیں کہ وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو جاتا ہے، اسپیچ ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر اربوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات اور دلی جذبات کا معاملہ ہو، وہاں پر ریاستی سطح پر یہ کام ہونا، ایک ہوتا ہے پرسنل لیول پہ کوئی کام کرے، اور ایک ہوتا ہے ریاستی طرح پہ کام ہو۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے نیا ایک پستی کو اس وقت اس کا اظہار کیا ہے، نئی پستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور جہاں تک آج کی جو ہے وہ شب کی بات ہے، تو جناب اب بات تو صرف اتنی ہے کہ 12 ربیع الاول، میں تو اتنا کہوں گا کہ میرے نبی تو اس وقت خلق ہوئے جب عدد خلق ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو ان کے فقط
बशरी वजूद का दुनिया में तशरीफ लाना है। अभी रबीउल अव्वल का वजूद ही नहीं था और खत्मी मरतबत नबूवत पर फाइज थे, क्योंकि माह रबीउल अव्वल बनता है चांद की हरकत से, और अभी चांद ही नहीं था कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। और चांद की रोशनी बनती है, जो चांद को रोशनी मिलती है सूरज से, और अभी सूरज भी नहीं था और हुजूर का वजूद था। और हम आदमियों की क्या औकात है, अभी आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं थे, और नबी मुकर्रम ने ऐलान फरमाया था कि कुंतु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम बने नहीं थे और पानी और मिट्टी के दरमियान थे। और जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब आप ना होते तो मैं कायनात ही को खल्क ना करता, यानी हबीब किबरिया वो हैं कि जिनके सदके में कायनात आबाद हुई। आज उनकी आमद है कि जिनके सदके में कायनात आबाद है, वरना ना आदम होते, ना आदमी, ना कुरान का नुज़ूल होता, ना तिलावतें, ना मस्जिदें होती, ना इबादतें, ना दीन होता, ना रियाजतें, ना ई होता, ना आ होता, ना चुनीन होता, ना चुरान होता, ना मलक होते, ना तूर, ना शजर होते, ना हूर, ना जमी होती, ना आसमान, ना फलक होता, ना कोई निशान, ना गुनाहगार होते, ना शफात का कारोबार होता, ना कोई यूसुफ होता और ना ही कोई खरीदार होता। तो कुछ भी ना होता अगर हबीब ना होते। वो अर्श इलाही की जीनत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम इंसानों पर, गुनाहगारों पर ये एहसान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 64, कि हमने तुम पर ये एहसान किया है कि अपने हबीब को तुम्हारे दरमियान भेजा है। और काश इस नेमत का जो सबसे बड़ा शुक्राना हो सकता है वो ये कि इनकी मोहब्बत में जितना हो सकता है हम डूबते चले जाएं और उनकी शरीयत और सुन्नत पर अमल करते चले जाएं। सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले फरमाइएगा मुफ्ती साहब। जी, मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ करूँगा कि थोड़ा सा पैगाम इस अंदाज से भी दूंगा कि हम मुसलमानों को इस मामले में क्या करना चाहिए। देखिए वसीम भाई, आपसे कोई आम आदमी कहे ना कि वसीम भाई मैं आपको देख लूँगा, तो आप उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाएंगे। आम शख्स तो कहेंगे क्या बिगाड़ लेगा मेरा, तो आप कभी खौफज़दा नहीं होंगे। लेकिन एक मनसब वाला आपसे कहे कि मैं वसीम भाई ज़रा मुझसे बच के रहना, तो ज़रा आप भी कहेंगे यार मुझे बच कर रहना है। हमारी हैसियत क्या है मुसलमानों की इस वक्त, इज्तिमाई हालत क्या है। तो जो भिखारी होते हैं ना वो कभी भी आंख उठाकर बात नहीं कर सकते। मैं मुसलमानों को ये पैगाम दूंगा कि जो हाकिम वक्त है उनको भी ये पैगाम दूंगा कि अपनी हैसियत इतनी बनाएं कि आप अगर ज़रा सा किसी को आंख उठाकर बात भी करें ना तो अगला डर जाए कि अगर इसने मुझसे बात ख़त्म की, अगर इसने कोई एक्शन उठाया तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाना है। अपनी हैसियत इतनी बना लें, अपने आप को पावरफुल करें, तालीमी मैदान में भी, हर मैदान में भी अपने आप को, मुसलमानों को मैं कहता हूँ कि अपने आप को एक करें, एक उम्मत बने। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि कम से कम हम कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम हम उनका हर तरीके से माशी बैकआउट तो कर सकते हैं ना, जो हम कर सकते हैं। और इस रात के हवाले से मैं कहूँगा कि आज शब मिलाद मुस्तफ़ा है। आज की रात वो है कि जिसमें फरिश्तों ने खुशियां मनाई हैं, ज़मीन व आसमान नूर में नहा गए, और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नूर को सबसे पहले तख्लीक फरमाया है। और आपके नूर से ही ये जो कुछ आप देख रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नूर का सदका मैं कहूँगा कि आज की रात और कल आने वाले दिन में जो मुसलमानों पर ये बीत रही है, तो ये अहद कर लें मुसलमान कि हम इस रात में, इस दिन में, आने वाले दिन में ये अहद करते हैं कि या इलाहल आलमीन, तेरे महबूब के मीलाद की रात है, हम मुसलमान एक उम्मत बनकर दिखाएंगे। और जो हमारे आमाल में कमी है उन आमाल को पूरा करके हम दिखाएंगे ताकि हम एक उम्मत बन जाएं और किसी को भी हमारी तरफ आंख उठाने की जुर्रत ना हो। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना कुमैल मेहदी साहब, मुफ्ती शफीउल अहमदी साहब। आपने अल्फाज की हद तक नहीं बल्कि अंदाज़ में, बातों में, एसेंस में, स्पिरिट में, दोनों ने इत्तेहाद का भी पैगाम दिया है। और ज़ाहिर आज की इस शब के हवाले से अपनी खुशी, अपनी मसरत का भी इज़हार किया है कि ज़ाहिर आज की तो वो शब है जहाँ आपने इस तरह फरमाया कि जब सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह। हम एक वफ़ा लेते हैं नाज़रीन और आप फिर